ایک پرسکون رات جب خوابوں میں لوگ سونے لگے تھے، اچانک ایک خوفناک ہل جیسے زمین نے چیخ ماری ہو۔ 1 گھنٹے میں زندگی بدل گئی۔ پوری دنیا کی نظریں ایک ایسے خطے کی طرف جھکی جہاں لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوتیں، اور آج ایک قدرتی تباہی نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ 1 ستمبر 2025 کی آدھی رات کے قریب افغانستان کے مشرقی علاقوں میں، خاص طور پر کنر اور ننگرہار صوبوں میں ایک زلزلہ آیا جس کی شدت 6 تھی۔ یہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 11:47 پر آیا۔ ایک جھٹکا اتنا شدید کہ پہاڑی علاقوں میں مٹی اور پتھروں کی دھمک سے گاؤں ہوا میں اڑ گئے۔ زلزلے نے اثرات سے متاثرہ علاقوں میں گھروں کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ مخصوص طور پر مٹی اور اینٹوں سے بنی عمارات تباہ ہو گئیں۔ ابتدائی رپورٹوں میں کم از کم 800 افراد ہلاک اور تقریباً 2800 زخمی ہوئے۔ اعداد و شمار تیزی سے بڑھنے کا امکان ہے کیونکہ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں۔ دوستو، زلزلے کی وجوہات میں دشوار گزار پہاڑی راستے اور شدید بارشیں شامل تھیں۔ ان سب نے ریسکیو ٹیموں کے لیے راہ بندی کو مشکل بنا دیا۔ کئی راستے بند اور موبائل نیٹ ورک بھی متاثر ہیں۔ ایک تباہ حال گاؤں نرگل کی وادی میں ایک ایسے شخص نے بتایا کہ ہمارے گھر سر پر گر رہے تھے اور میں اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 5 گھنٹے تک وہ ملبے تلے دبے رہے۔ اس دوران اس کے کئی عزیز انتقال کر گئے۔ دیگر کئی متاثرین نے رو رو کر مدد کی فریاد کی۔ یہاں کوئی بھی میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالے، کوئی نہیں ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ہیلی کاپٹر سے زخمیوں کو نکالنے اور جان بچانے کی کوشش میں لگی ہیں۔ وہاں کے فوجی اور امدادی کارکن زخمیوں کو اسپتال منتقل کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت نے بین الاقوامی برادری سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ صورتحال پیچیدہ ہے کیونکہ امدادی فنڈز بہت کم ہو چکے ہیں۔ بعض ممالک فوری اقدامات کر چکے ہیں۔ بھارت نے 1000 خیمے اور 15 ٹن خوراک امدادی مقاصد کے لیے بھجوائی ہے۔ چین نے توانائی اور طبی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی امدادی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں، جبکہ پوپ لیو نے اظہار افسوس کیا ہے۔ کئی خاندانوں نے اپنی مائیں، بہنیں اور بچے زلزلے کی نذر کر دیے۔ جنرل اسپتال کے باہر لاشیں اور لوگ لاشوں کو ایک اور قبر میں منتقل کرتے ہوئے نظر آئے۔ خواتین اور بچوں کو طبی امداد لینے میں خاص مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر کنزرویٹو علاقوں میں جہاں مددگار خواتین نہیں پہنچ سکتیں۔ یہ صورتحال ان کی حالت کو مزید ناساز بنا رہی ہے۔ یہ افغانستان کا تیسرا بڑا زلزلہ ہے۔ طالبان حکومت کے دوران 2022 میں بھی ایک زلزلہ ہوا تھا جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اور اب ایک بار پھر تاریخ دہرائی گئی۔ زلزلوں کی شدت خود آسیب ہے کیونکہ ہندوکش پہاڑی سلسلے میں بھارتی اور یوریشیائی ٹیکٹونک پلیٹس ملتے ہیں، جس سے یہاں زلزلے معمول بن چکے ہیں۔ یہ تباہی صرف زمین پر آنے والا جھٹکا نہیں، یہ انسانی کردار، امداد کی کمی، تاثرات اور ان خطوں کی روزمرہ زندگی کا محاصرہ ہے۔ ہماری اپیل ہے، عالمی برادری وعدوں سے آگے نکل کر عملی امداد فراہم کرے۔ علاج، پناہ گاہ اور دوبارہ تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ کن لمحے ہوں گے کہ ہم ایک انسانیت کے طور پر شکست سے آگے نکل کر دوبارہ تعمیر کا راستہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ حامد جان نے خوفناک وقت بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ دیواریں میرے ارد گرد پڑیں، میں ملبے تلے 5 گھنٹے تک دبا رہا، میری بیوی اور بچے فوت ہو گئے۔ گل محمد رسولی بادشاہی گاؤں سے کہتے ہیں، ہر گھر میں کم از کم ایک فرد زخمی یا مارا گیا۔ محمد جلال غازی آباد شمال کنر سے کہتے ہیں، میں بچ گیا لیکن 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ ہم پوری رات مدد کے منتظر رہے بلکہ نا امید ہو گئے۔ دوستو، آپ کو افغانستان کے بارے بتاتے چلیں کہ افغانستان میں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا اس کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ پاکستان سے افغان اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ افغانستان کے حالات بگاڑنے کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ اور بہت سے ایسے حقائق بھی جانیں گے جو شاید آپ پہلی بار سنیں گے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ اس ملک کا آفیشیل نام ہے اسلامی جمہوریہ افغانستان۔ اس کی آبادی تقریباً 4 کروڑ 33 لاکھ ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 41واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی سمندر تک اس کی کوئی براہ راست رسائی نہیں۔ جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، جبکہ شمال میں وسطی ایشیائی ممالک
ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان سے سرحدیں ملتی ہیں۔ یہاں صرف 24% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 76% لوگ دیہاتوں میں۔ یہاں کا سب سے بڑا شہر کابل ہے، جو کہ دارالحکومت بھی ہے۔ افغانستان میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہی ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کیونکہ کئی دہائیوں سے یہ ملک جنگوں کا شکار رہا، اس لیے بڑی بڑی عالمی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے تقریباً 80% لوگ کھیتی باڑی سے ہی اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ کئی لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ افغان اور افغانی میں کیا فرق ہے۔ اصل میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو افغان کہا جاتا ہے اور ان کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی جنگوں میں رہنے کے باوجود ان کی کرنسی پاکستان اور بھارت سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایک افغانی تقریباً 80 روپے پاکستانی کے برابر اور تقریباً 1 بھارتی روپے کے قریب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ افغانستان کا نیشنل گیم کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کرکٹ؟ نہیں۔ اگرچہ کرکٹ میں افغانستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کا قومی کھیل بزکشی ہے۔ یہ کھیل گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے۔ 2 ٹیمیں ہوتی ہیں اور کھلاڑی ایک بکری کو پکڑ کر دائرے میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کھیل بظاہر خطرناک لگتا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں میں بے حد مقبول ہے۔ ملک کی آفیشیل زبانیں پشتو اور دری ہیں۔ 99% آبادی مسلمان ہیں، جس میں 85% سنی اور 15% شیعہ ہیں۔ افغانستان نے برطانیہ سے 19 اگست 1919 کو آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کچھ قبائل نے روس کو سپورٹ کیا اور کچھ نے برطانیہ کو۔ پاکستان بننے کے وقت ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا، لیکن افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو بطور بارڈر قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دوستو، یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ افیون اگاتا ہے۔ یہ صرف نشے کے لیے نہیں بلکہ ادویات بنانے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں دنیا کے بہترین خشک میوہ جات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بدھا کا مجسمہ بھی افغانستان میں تھا، جسے 2001 میں تباہ کر دیا گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ کون سا ہے۔ یہ ہے کوس تپا کینال پروجیکٹ، دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی نہر۔ 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی اس نہر سے 55 لاکھ ایکڑ ریگستان سرسبز کھیتوں میں بدل جائے گا۔ اس سے گندم کی پیداوار میں اتنا اضافہ ہوگا کہ 2028 تک افغانستان برآمدات شروع کر دے گا۔ دوستو، یہ منصوبہ 2022 میں شروع ہوا اور اندازہ ہے کہ 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چین نے بھی افغانستان میں سڑکوں اور سرنگوں کی تعمیر شروع کر دی ہے، کیونکہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا بارڈر چین سے بھی لگتا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ افغانستان کے راستے ایران اور پھر یورپ کی منڈیوں تک پہنچ سکے۔ یہ واخان کوریڈور کہلاتا ہے، جو چین کے لیے ایک بیک اپ پلان ہے تاکہ وہ صرف پاکستان پر انحصار نہ کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ افغانستان اور ہمارے تمام مسلم ممالک کو امن و خوشحالی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کرب والی گھڑی سے تمام افغانستانیوں کو نکالے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک افغانستان پہ اپنا خاص کرم کرے، اپنی رحمت فرمائے اور مصیبت کی اس گھڑی میں ان پر آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔